وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. حدیث میں آتا ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ، جو ایک حرف پڑھے تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف لام میم 3 حرف ہیں، الف الگ، لام الگ، میم الگ. تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو اسی طرح ایک حرف پڑھا جائے اس کی 30 نیکیاں، اور اس کا کوئی تعلق مسجد کے ساتھ نہیں ہے، یہ عمومی ثواب ہے. باقی یہ ہے کہ جس طرح پچھلے دنوں بات ہوئی تھی، کوئی بھی نیک عمل ہو کسی بابرکت جگہ پر ہو اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. مسجد میں قرآن پڑھنے کا ثواب زیادہ، حرم میں کوئی انسان ہو بیت اللہ میں اس کو اس سے بھی زیادہ، رمضان میں پڑھے اس کا الگ ثواب. تو یہ عمومی ثواب ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی ضرور. میں اکثر طور پہ جاتا ہوں اپنے جی جی میں وہ ڈالتا ہوں پھر میں دعا کرتا ہوں. اس میں کیا یہ صحیح عمل ہے یا کوئی شرک ہے یا کیا ہے؟ دیکھیے شرک تو نہیں ہے، ہر عمل کو اس طرح شرک تو نہیں کہا جا سکتا. شرک تو ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا، تو یہ تو اس نیت سے نہیں کیا جاتا. لیکن کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کام اچھا ہے، وہ کام نیکی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا صحابہ کرام کو سکھایا. تو اگر تو یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ کے بھی عزیز و اقارب تھے اور آپ کو بڑی محبت تھی ان سے، اور آپ نے امت کو سبق سکھایا ہے کہ عزیز و اقارب کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. جو آپ نے امت کو سکھایا ہے، امت وہ طریقہ اپنا ہی نہیں سکتی، امت اس طریقے پر عمل کر ہی نہیں سکتی. وہ اتنا بہترین طریقہ کار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر چیز میں حسنہ ہے. حضرت خدیجہ آپ کی بیوی تھی، آپ نے ان کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا ان کی زندگی میں اور ان کے وفات کے بعد. ان کی سہیلیوں کو تحفے تحائف بھجوایا کرتے، دھیان کیا کرتے. اپنے جو آپ کے والدین تھے، جو آپ کے رشتہ دار تھے، آپ ان کے ساتھ ان کی زندگی میں ان کے فوت ہونے کے بعد حضرت حمزہ سے آپ کی کتنی محبت تھی، اور آپ حضرت حمزہ کے ساتھ حضرت حمزہ کو جب شہید ہوئے کتنا آپ افسردہ ہوئے، اور وہ سارا بات آپ کے سامنے ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان عزیزوں، آپ کے نواسے فوت ہوئے، دیگر آپ کے عزیز فوت ہوئے آپ کی مبارک زندگی میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا تعلیم دی اس بارے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے. آپ کو بہت محبت تھی، آپ بھی چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار زندگی میں بھی کیا جائے، فوت ہونے کے بعد بھی کیا جائے. آپ نے امت کو سکھایا کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے جو بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے ان کو ثواب پہنچ سکتا ہے وہ کام کیا جائے. کسی کا حج رہ گیا، کسی کا عمرہ رہ گیا، اس کی طرف سے حج عمرہ کر لیا جائے، صدقہ کر لیا جائے کسی کی طرف سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ یعنی ایک انسان صدقہ کرے تو وہ
فوت شدہ کی طرف سے کر سکتا ہے، تو ایک صحابی نے آپ کو گواہ بنایا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ باغ جو ہے میں اپنے ماں باپ کے، اپنی ماں یا اپنے باپ کے اصالہ ثواب کے لیے یہ باغ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو گواہ بنا کر صدقہ کیا، آپ نے قبول فرمایا۔ تو اس طرح کی چیزیں، پھر میت کے لیے دعا کرنا، پھر یہ ہے کہ قبرستان پہ جانا، تو قبرستان پہ جا کر ان کے لیے دعا کرنا۔ ہمارے ہاں قبرستان پہ جا کے فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ فاتحہ قرآن پاک کا ایک حصہ ہے، اور قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت ہے حدیث مبارکہ کے مطابق، اور قرآن پاک کا خلاصہ ہے ایک لحاظ سے، ام القرآن ام الکتاب ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان پہ پڑھا نہیں ہے، کسی قبر پہ پڑھا نہیں ہے۔ ہم سورہ فاتحہ کو ہم کہتے ہیں ہم جو ہے نا قبرستان جا کے فاتحہ خوانی کریں گے یا گھر میں فاتحہ خوانی کریں گے، ہم نے اس کا نام فاتحہ خوانی رکھ دیا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو ہمارے عزیز فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے فاتحہ پڑھنے سے وہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے کہ وہ چیزیں زیادہ فائدہ مند ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، ان کے لیے دعا کرنا میں ایسا سمجھتا ہوں سورہ فاتحہ سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ سورہ فاتحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، ہمیں کسی حدیث میں میرے علم کے حد تک اگر کسی حدیث میں ایسی کوئی بات ہو آپ نے پڑھی ہو تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے علم کے حد تک کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیزوں پر گھر میں بیٹھے ہوئے یا قبرستان جا کر فاتحہ پڑھی ہو، لیکن آپ قبرستان جا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک دیکھیے آج سلام میں تو عزیز چھوڑے، آپ تو اپنے جو سارے مسلمان تھے وہ امتی تھے، آپ کے لیے اولاد کی جگہ پر تھے، آپ تو اپنے امتیوں میں سے عام لوگوں کو ہمارے لیے عام ہوں گے، لیکن آپ ان کا بھی دھیان کرتے تھے۔ ایک کام کرنے والی تھی تو وہ فوت ہو گئی، آپ کو علم نہیں ہوا تو آپ نے فرمایا وہ فلاں عورت کام کرتی تھی تو وہ نظر نہیں آ رہی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا وہ تو فوت ہو گئی 2-3 دن پہلے، تو کہا مجھے بتایا ہی نہیں، کہنے لگے وہ تو عام سی خاتون تھی، آپ کو ہم کیا بتاتے، ہم نے اس کو دفنا دیا۔ آپ سنانے لگے مجھے اسے قبر پہ لے جاؤ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا قبر پہ جا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دعا کی، آپ نے جنازہ نہیں پڑھی تھی، آپ نے وہاں جا کے جنازہ پڑھ دیا، آپ نے دعا کر لی۔ تو یہ ہمیں کام کرنے چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حضرت عائشہ سے پوچھتی ہے قبرستان پہ جائے تو کیا کریں، تو آپ نے اس کی دعا سکھائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے اور قبرستان جا کر آپ آخرت کو، موت کو، قبر کو یاد کرتے کہ دنیا کی بے رغبتی ہو جائے۔ ہمیں قبرستان جانا چاہیے، قبرستان جانا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن قبرستان ہمیں جا کر یہ جو ہمارے یہاں خرافات مشہور ہے، وہاں جا کے سجدے کرنا، قبر والوں سے روحوں کے آنے جانے کا سلسلہ اور عجیب و غریب عقائد جو ہمارے ہاں ہندوؤں سے آ گئے، بجائے اس کے کہ ہم یہ عقائد اپنے ذہن میں رکھیں، ہم قبرستان جائیں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے روکا تھا، آپ قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو اس نیت سے ہمیں قبرستان جانا چاہیے، اپنے عزیزوں کے قبر پہ جانا چاہیے، اپنے عزیزوں کے قبر پہ دعا کرنی چاہیے، اور ہم یہ وہاں جا کے یاد کریں ایک وقت آئے گا ہم نے بھی یہاں جانا۔ لیکن اب وہاں جا کر ایسے کام، مثلا بات آئی پھول کی، پھول دنیا کے اندر جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف کے طور پہ دیے جاتے ہیں۔ اب فوت ہونے کے بعد کیا پھول کسی کے قبر پہ رکھے جائیں، یہ جی تعلق کی دلیل ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ آج لوگوں نے طریقہ بنا لیا، غیروں نے، ایسے میں چیز ہم پہ غیروں سے آئی ہے، دوسرے مذاہب والے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، دیگر لوگوں سے۔ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر تو کیا ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی کریں، اگر نہیں کیا، محبت آپ کو بھی تھی، آپ نے محبت کا اظہار کس انداز سے کیا، ہم محبت کا اظہار اس انداز میں کریں۔ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ بعض لوگ عام قبرستان تو چھوڑیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ روزہ اقدس پہ جا کر قبر کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا قبرستان کی طرف میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کو پیٹ کر کے، اور خانہ کعبہ اس طرف ہے اور قبر مبارک اس طرف ہے، تو خانہ کعبہ کو پشت کر کے قبر کی طرف رخ کر کے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا کرنی ہے کہ تو خانہ کعبہ قبلہ کے ہو کر دعا کریں تو زیادہ قبول ہوتی ہے، اور دعا کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، قبر والے سے مانگ رہے ہیں، تو شرک ہے۔ ابھی آپ نے بات کی تھی شرک کی، یہ چیز شرک ہے۔ تو ویسے جو ہے اگر ذہن میں یہ نیت نہ ہو کہ ہم قبر والے سے مانگ رہے ہیں، تو ہاتھ اٹھا کے دعا بھی
میں سمجھتا ہوں حرج کوئی نہیں ہے. حرج تب ہوگا جب ہم اس دعا کو مسنون سمجھ لیں یا ہم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار سمجھ لیں اور ہم سمجھیں اس طرح دعا کرنے سے جو ہے وہ ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. اگر ہم ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کریں گے تو ہمیں کم فائدہ ہوگا، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے بہت اچھی بات ہے، زیادہ فائدہ ہوگا. اگر آپ نے نہیں سکھایا، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے قبرستان پہ جا کے زیادہ فائدہ ہوگا، ہاتھ اٹھائے بغیر کریں گے تو کم فائدہ ہوگا. اس نیت سے ہم ایک ایسا کام جو آسان نے نہیں کیا ہم نہیں کر سکتے. ایک دوسرا سوال یہ ہے، یہ جو ابھی آج کل جنریشن جو ہے وہ جاتے ہیں کپڑوں کے اوپر، سوداگی کپڑوں کے اوپر، کالیاوں کی طور کے اوپر، باغ کی طور کے اوپر، وہاں پہ جا کے ریچ اور چادریں جو ہیں وہ جاتے ہیں. اس فیل کو آپ کے وہی جو میں نے ابھی بات سامنے ساری کی ہے وہ ہمارے یہاں ایک رواج ہو گیا ہے. تو وہ کوئی دعا کے لیے فاتحہ خوانی ان چیزوں کے لیے نہیں جاتے، وہ ایک طریقہ کار بن گیا ہے. اب جس نے بھی جس کو اقتدار ملا تو اب ان لوگوں نے جو ہے نا وہ مزار قائد پہ جانا ہے، اب ان لوگوں نے جو ہے نا علامہ اقبال کے قبر پہ جانا ہے، ان جگہوں پہ جانا ہے، ورنہ کوئی دعا شعا تو کرنے کے لیے. حالانکہ ان کو اس وقت ہماری دعا کی ضرورت ہے، تو دعا کرنی چاہیے. اگر ہم کسی قبرستان جائیں تو وہ وہاں دعا کے لیے تو جاتے ہی نہیں، وہ وہاں ایک طریقے کا بن گیا ہے. بہرحال جو بھی کام شروع کرنا ہے تو وہ یہاں چلے جائیں گے، علی کی جویری کی قبر پہ چلے جائیں گے، داتا دربار یہاں چلے جائیں گے، تو اب ایک طریقے کا بھی بن گیا ہے. ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو غیر مسلم ہیں تو وہ بھی ان جگہوں پہ آ جائیں گے. اب غیر مسلم سے دعا، غیر مسلم قبرستان جائے اس کو وہاں ہم لے کے جائیں دعا کروائیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں نا ایک ہمارے یہاں ابھی ایک رسم کا انداز اختیار کر چکی ہے یہ بات. اصل مقصود وہاں دعا نہیں ہوتا، باقی دعا کے لیے انسان جائے تو حرج نہیں ہے. ہر عمل کے پیچھے اصل چیز نیت ہے. تو نیت اگر دعا کے لیے ہے، جس طرح ہم عام کپڑوں پہ جاتے ہیں تو یہاں بھی ہم جا سکتے ہیں دعا کے لیے. لیکن یہ جو ہے نا چادریں چڑھانا اور پھول وغیرہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ نقصان کا اندیشہ ہے، گناہ کا اندیشہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں ہے. ہم ایک طریقے کار بنا کے ایسا کرنا شروع کر دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو، اور نہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. نہیں، شرک میں تو ایسی چیز نہیں آئے گی. شرک میں تو جہاں اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے گا، قبر والوں سے دعا مانگی جائے، یہ چیز شرک میں آتی ہے. نہیں، یہ چیز شرک. چادر کس مقصد سے؟ وہ ایک رسم سمجھ لیجئے یا اپنا ایک محبت کا اظہار سمجھ لیجئے. محبت کا اظہار میں سمجھتا ہوں ایک مسلمان کو محبت کا اظہار اس طرح کرنا ہے جس طرح ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. دیکھیے سوال یہ ہے، ہم لوگ آج سمجھ لیتے ہیں شاید آج جو چیزیں پیش آ رہی ہیں وہ آسمان کے دور میں پیش نہیں آئی تھی. ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو انسان بنایا ہی اس لیے تھا تاکہ جو سارے معاملات انسانوں کو پیش آتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتہ رسول بناتے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے رہنما بننا تھا، تو اللہ نے آپ کو انسان بنایا کہ جو انسانوں کو معاملات پیش آتے ہیں، تو جو معاملات پیش آتے ہیں سارے معاملات یا آپ کو پیش آئے، اگر آپ کو پیش نہیں آئے تو آپ کے زمانے میں صحابہ کرام کو پیش آئے. ہمارا ایمان یہ ہے ایک مسلمان کا کہ ایک مسلمان کے لیے کتاب و سنت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کتاب میں ہر شے کا بیان موجود ہے. جو خیر تھی وہ بیان ہو چکی اور جو شر تھا وہ بیان ہو چکا. کوئی ایسی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں خود نہیں فرمائی یا آپ کے سامنے صحابہ کے نام نے نہیں فرمائی، میں آپ سے عرض کروں وہ چیز خیر ہو نہیں سکتی. اس کو ہم جتنا مرضی کہہ دیں خیر ہے، وہ خیر نہیں ہو سکتی. دیکھیے جتنی خیر کی باتیں ہیں، جتنی باتیں دین کی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اور اللہ رب العالمین اپنا انعام، اپنی نعمت مکمل فرما چکے ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت ہے. تو اللہ رب العالمین جو ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دی ہے، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بدور دین پسند فرمایا. تو اسلام تو وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے. کوئی ایسی شے اس کو ہم آج خیر سمجھیں
اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہ ہو یا اس کی مثال موجود نہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ ایز اٹ از وہی شکل ہو، اس کی مثال موجود ہو تو ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی مثال موجود ہو یا عین وہ چیز موجود ہو تو ٹھیک ہے، وہ آپ کی سنت ہے. لیکن اگر آپ کے دور میں وہ چیز موجود نہیں تھی، آج ہم اس کو خیر سمجھ رہے ہیں. امام مالک کا اس کے بارے میں بڑا سخت فتویٰ ہے، وہ ذرا فتوے پہ غور کریں. امام مالک فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا، ایک بندہ اسلام میں ایک نیا طریقہ اختیار کرتا ہے اور وہ اس کو سنت حسنہ سمجھتا ہے، وہ اس کو اچھی بات سمجھتا ہے، فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو ایسا شخص گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت فرمائی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا خیانت فرمائی ہے؟ کہ یہ خیر کی بات تھی، دین میں ہونی چاہیے تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی نہیں ہے. پھر امام مالک نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی جو میں نے آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو امام مالک فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد اب ایک چیز کو ایسی بات جو موجود نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نہ چیز موجود ہے، نہ اس کی کوئی قیاس، نہ اس کی کوئی مثال موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور ایک بندہ سمجھتا نہیں وہ چیز خیر ہے، تو نعوذ باللہ گویا کہ وہ زبان حال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کر دینا لگا ہے. وہ سمجھتا ہے ایک چیز خیر تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتائی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم تیسرے دن فوت ہونے کے بعد ہم دعا کریں گے. میری بندے سے بات ہو گئی ایک صاحب سے سوئم اور یہ پھول کے بارے میں، تو کہنے لگا کہ اچھی چیز ہے نا کہ اصل میں اب الگ الگ لوگ دعا کریں گے تو سب اکٹھے مل کے دعا کر لیں، کیا حرج ہے؟ میں نے کہا اکٹھے مل کے دعا کرنے سے فائدہ ہوگا؟ کہتا ہاں زیادہ فائدہ ہوگا، سب الگ الگ کریں گے، کوئی کسی کو دعا کرنے کا موقع ملے گا، کسی کو نہیں ملے گا. میں نے کہا مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں اکٹھے مل کے ہم دعا کریں گے تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی فوت نہیں ہوا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے عزیز، آپ صحابہ کرام کے عزیز فوت نہیں ہوئے؟ جی ہوئے. میں نے کہا اس زمانے میں یہ جو ہے نا اکٹھے دعا کرنے زیادہ بہتر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہتر کیوں نہیں سمجھا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو بہتر کیوں نہیں سمجھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن پاک اتار دیتے؟ کیا یا تو ہم فرض کریں کہ 23 سالہ نبی زندگی میں کوئی فوت نہیں ہوا، نہیں، سینکڑوں لوگ فوت ہوئے، آپ کے عزیز اور آپ کے انتہائی محبوب جن سے آپ محبت کرنے والے تھے اور آپ ان کا دھیان دینے والے تھے، وہ فوت ہوئے ہیں. تو یا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت نہیں کی، نعوذ باللہ، جو محبت کرنی چاہیے تھی ان کے لیے وہ ان کے حقوق ادا نہیں کیے جو فوت ہونے کے بعد ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے تھے. اگر آپ نے ادا کر دیے ہیں حقوق تو جو انداز آپ نے اختیار فرمایا وہ کتنا بہترین انداز ہے، اور وہی انداز ہمارے لیے حجت ہے. اب وہ انداز جو ہے ہم آج اپنا لیں، آپ نے نہیں اپنایا، اب ہم اس کے لیے جتنی تعویلیں کر لیں کہ جی اکیلے کے لیے دعا کریں گے، اکٹھا نہیں، سب تیسرے دن جو ہے وہ اکٹھے مل کے دعا کرنے زیادہ فائدہ ہو جائے گا. میں نے کہا ہرگز زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، گناہ ہے، گناہ ہو جائے گا، زیادہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اگر زیادہ فائدہ ہونا ہوتا، اگر یہ خیر ہوتی تو یہ ہو چکی ہوتی، آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی ہوتی. صحابہ کرام آپ خود نہ کرتے، صحابہ کرام آپ کے سامنے کرتے. اگر آپ نے اپنے دور میں نہیں کیا، اگر آپ کے دور میں خیر نہیں تھی تو اللہ کی قسم قیامت تک خیر نہیں ہو سکتی. اس میں جتنی مرضی تعمیل ہے اس کے لیے گائڈ ہے. 40ویں دن ہم یہ کر لیتے ہیں، اب ہم نے وہ تیسرے دن کو ہم نے اکیلا نہیں خاص کیا، وہ جو ساری رسمیں ہندوؤں سے تھی ہم نے وہ ان سے مستعار لے لی، اب اس کو ہم جو ہے نا وہ اسلامائز کر رہے ہیں. جس طرح آج ہم جو ہے وہ یورپ سے چیزیں لے کے ان کو اسلامائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بینکاری ہم نے ان سے لے لی، اب اس کو ہم اسلامی بینکاری، ایک نئی اصطلاح جمہوریت ہے تو اسلامی جمہوریت. میں تو کہتا ہوں اللہ نہ کرے آئندہ ایک اسلامی زنا کی اصطلاح آنا شروع ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک. موم بتی جلائی جاتی ہے، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی کوئی صدمے کی پوزیشن نہیں آئی؟ جب صدمہ ہوتا تھا، نہیں ہمارے یہاں جو چراغاں ہوتا ہے خوشی کے موقع پر، یا یہ چراغاں کبھی ہوا ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نہ کبھی صحابہ کرام کے دور میں. یہ زرتشت اور آپ کے پجاری لوگ یہ کام کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. یہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنا، یہ بازوں پہ سیاہ پٹیاں باندھ دینا، روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے. اگر ہم اس طرح قبول کرتے رہیں گے چیزوں کو تو یہ دین تو دین رہے گا نہیں، یہ کچھ اور ہی بن جائے گا، اور یہ بن چکا ہے اس وقت. دین تو رہا ہی نہیں اس وقت. قرآن سننا تھا کسی کو پتا کوئی نہیں ہے، اور کبھی کوئی چیز جو ہے یورپ سے آ رہی ہے، کبھی ہندوؤں سے آ رہی ہے، کبھی کہاں سے آ رہی ہے، کبھی کہاں سے آ رہی ہے.
ہم تو بس دوسروں کی اتباع کرنے والے رہ گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال یہ تھی اپنے دور میں کہ یہودیوں کی کوئی اچھی بات بھی ہوتی، اگر آپ نے اس پہ عمل کرنا بھی ہوتا کہ وہ یہودیوں کی کسی نبی کی، یہودیوں کے نبی کی طرف سے ہوتی، آپ اس میں بھی تبدیلی کر کے کرتے. عاشورہ کی اب آ رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مکہ مکرمہ میں تو آپ روزہ رکھتے تھے، وہاں یہودی نہیں تھے، وہاں قریش مکہ بھی رکھتے تھے، حضرت موسیٰ کے بعد بھی یہ روزہ چلتا رہا ہوگا تو قریش مکہ بھی رکھتے تھے. مدینہ منورہ آئے تو وہاں دیکھا یہودی رکھتے ہیں، یہودی سے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو 10 تاریخ کا؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ تمہارے نبی نہیں ہے، حضرت موسیٰ سے تو میرا تعلق تم سے زیادہ ہے، ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہے تم سے. تم تو ان کی بات نہیں مانتے، ہم تو ان کی بات مانتے. تم تو تورات پہ عمل نہیں کرتے، ہم تو تورات پہ صحیح عمل کرتے ہیں اور ہم حضرت موسیٰ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. تو ہمارا تعلق حضرت موسیٰ سے تم سے زیادہ ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن آپ نے فرق کر دیا، آپ نے فرمایا کہ 10 تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے، اگر 9ویں کا نہ رکھا جائے تو کم از کم 11ویں کے ساتھ رکھا جائے. تو آپ نے ایک ایسی چیز میں جو یہودیوں کی ایک ایسی چیز ہے جو حضرت موسیٰ سے چلی آ رہی تھی، آپ نے ان کی بات سنی اور آپ نے قبول فرمایا. گویا کہ اس بات کا مطلب یہ ہے یہودیوں نے جو کہا تھا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے 10 تاریخ کو 10 محرم کو نجات دی تھی، یہ بات یہودیوں کی صحیح تھی، آپ نے اس کی تائید فرما دی. لیکن آپ نے اس میں بھی ان سے فرق رکھ دیا. تو یہ تو چیز وہ چیز جو اچھی تھی آپ تو اس میں بھی فرق کر لیا. ہم تو غلط سرت ہر چیز لے لیتے ہیں اور ہم کیوں نہ لیں، لینی نہیں چاہیے، لیکن ایسا ہو کر رہے گا. اللہ کے رسول ناپسند کریں، ہو کر رہے گا. آپ پیشین کو ہی فرما چکے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کی نقش قدم پہ چلو گے، اگر وہ فضول کام کرتے ہوئے بلا وجہ وہ کسی جانور کے بل میں بھی گھسے ہیں نا، تم بھی گھسو گے ضرور. کہ وہ یہودی عیسائی گھسے تھے نا، ہم نے بھی گھسنا ہے. یہودی اب عیسائی جو ہیں وہ اپنے نبی کا عید میلاد مناتے ہیں، ہم نے کہا ہم نے بھی منانا ہے. حدیث میں کہتے ہیں یہاں تک بات موجود ہے، اگر نعوذ باللہ ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تم بھی کرو گے. تو اصل میں یعنی قرب قیامت مسلمان مروب ہو جائیں گے اتنا یہودی عیسائیوں سے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنے کی پیشین ہوئی ہے. کرنا نہیں چاہیے ایسا، لیکن لوگ کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے. اسی میں رسم ہے کہ اس میں ذرا کلیئر کرنا ہے کہ جو قرآن ابو کیا کہ پڑھتے ہیں اور پڑھ کے قرآن پڑھنے والے کو ثواب کیا ہے. دیکھیے وہ ایک وہی اصول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بڑی محبت، آپ کو حضرت حمزہ سے بڑی محبت. حضرت جعفر کے بارے میں آتا ہے آپ کے چچا زاد بھائی جب وہ شہید ہوئے، بعض لوگ جو ہے نا وہ شہادت پہ آج مٹھائی بانٹتے ہیں. میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، اپنے لوگوں کی باتیں کرتا ہوں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں. وہ مٹھائی بانٹتے ہیں شہادت پہ، کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، وہ آج ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ اس کی عورت سے شادی ہو رہی ہے اور وہ جنت کی سیریں کر رہا ہوگا، خوشی کا مقام ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کی شہادت پہ خوشی نہیں منائی، چاہے وہ جنتی تھے اور جنتیوں کے سردار ہوں. آپ نے تو کسی کی شہادت کی خوشی نہیں منائی. تو شہادت پہ خوشی منانا آپ کا ایمان نبی سے بھی بڑھ گئے، نبی سے بھی ایمان میں بڑھ گئے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی شہید ہوئے تھے، جعفر جنگ میں شہید ہوئے، جنگ موتا میں. حدیث میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی. آپ نے غم محسوس کیا، شدید غم محسوس کیا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس بارے میں ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے. تو میں مسالے کی بات نہیں کرتا کس مسئلے میں کیا کس مسئلے میں کیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں ہمیں کتاب و سنت کی طرف لوٹنا ہے. کتاب و سنت عمل کرنے والا کوئی بریلوی بھائی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی شیعہ ہو. میں کہتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی، کچھ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں دیکھو جی یہ فلاں باتیں مرزائیوں کی پیروی کرتے ہیں. بھئی اگر مرزائی کسی معاملے میں قرآن پر عمل کرتے ہیں ہم بھی عمل کریں گے، چاہے وہ مرزائی کیوں نہیں کر رہے. اگر کسی معاملے میں شیعہ جو ہیں وہ حدیث پر عمل کرتے ہیں ہم بھی کریں گے. اس لیے نہیں شیعہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہوئے کریں گے. تو کسی گروہ سے کوئی انتصاب کیے بغیر اگر آج ہمیں اتحاد کرنا ہے، اگر ہمیں آج اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بازی میں نہ پڑو. تو اللہ کی رسی قرآن اور سنت. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما. میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. ہم نے ان دونوں کو تو چھوڑ دیا. کسی کو قرآن و سنت تو نہیں پتا، ہر رسم و رواج کا پتا.
اللہ معاف کرے. تو اسی لیے ہم دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق دے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے آگے پہنچا دو. تو ہم میں سے سب کا فرض ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ میں آ جائے، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا کلام پڑھ رہے ہیں، چھوٹی بات نہیں، ایسی بات جس کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، 1% بھی ہمیں شک نہیں ہے کہ یہ غلط ہے. تو جب ہم اس میں سے کوئی خیر کی بات سیکھیں تو ہم آگے جتنا پہنچانے کی کوشش کریں آگے پہنچائیں. تو دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے. بہت غور طلب آیت ہے. دین ہمارا مکمل ہو گیا. دین اسلام جو کتاب و سنت کا نام ہے، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. کچھ لوگوں نے اب جو بات چھڑی ہے، تھوڑی سی 1-2 منٹ کی بات کر لوں پھر ہم اپنا موضوع شروع کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے ابھی محرم کے اندر 10 محرم کو ایک سوز کا اور ایک جو ہے نا غم کا مہینہ بنا لیا. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بلند مقام دے، جنتیوں کے سردار ہیں، بڑا افسوس کا مقام ہے. لیکن کیا اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اب پورے محرم کو غم کا مہینہ بنا لیا جائے؟ اگر اس طرح کر کے ہم نے مہینوں کو غم کا مہینہ بنانا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ حضرت حسین سے بڑھ کر حضرت حمزہ کی شہادت کا دن حضرت حسین کے قریب یا ان سے بڑھ کر نہیں ہے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء قرار دیا. حضرت حمزہ کی شہادت جو ہے جنگ احد میں ہوئی ہے. تو جنگ احد جس مہینے کو ہوئی ہے اس پورے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے دیا جائے. حضرت حسین سے، حضرت حمزہ سے بڑھ کر حضرت عمر، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اس امت میں اگر کوئی شخص اس پہ الہام ہوتا ہے تو وہ عمر ہے. وہ حضرت عمر کے شیطان اس رستے پہ نہیں چلتا تھا جس رستے میں عمر چلتے تھے. وہ حضرت عمر کے جن کے رائے کی تائید میں قرآن اترا، اللہ رب العالمین نے ان کی تائید فرمائی کئی جگہ پر. اتنا بابرکت مقام ہے. وہ شہید ہوئے اور اسی محرم کی 1 تاریخ کو شہید ہوئے. فوت اس دن ہوئے ہیں، باقی ان کو زخمی جو ہے وہ 2-3 دن پہلے کیا گیا تھا ذوالحجہ میں. حضرت عثمان کی شہادت آپ دیکھیے کتنی مظلومانہ ہے. 18 ذوالحجہ کو، اب ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے وہ غم کا مہینہ بنا لیا جائے. ان سب کو چھوڑیے، یہ سب امتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وفات کا دن ہے اس کا مہینہ ہے. حضرت حسین کی وفات کے مہینے کو، شہادت کے مہینے کو تو ہم غم کا مہینہ بنا لیں. کہ مسلمانوں کے لیے سب سے غم کا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا نہیں ہے. صحابہ کے نام کہتے ہیں جو ہمارے لیے، جن کا ایمان ہمارے لیے اللہ نے مثال قرار دی، کہتے ہیں ہمارے لیے دنیا اندھیر ہو گئی تھی. کئی صحابہ کے نام تو یہاں تک کہ بس اب تو سب کچھ ختم ہو گیا. کئی صحابہ کے نام تو مرنے مارنے پر اتر آئے، ان کی جو دل کی کیفیت. تو اس دن کو ربیع الاول کو غم کا مہینہ بنا لیا جائے. مجھے بتائیں اس طرح کر کے غم کے مہینے منانا شروع کیے ہم نے، تو سال کا کون سا دن ایسا رہ جائے گا جس میں جو ہے غم نہیں ہوگا؟ دین ہمارا مکمل ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 60 ہجری کے بعد 64 ہجری میں شاید یہ واقعہ ہوا، 64 ہجری میں واقعہ کربلا. 64 ہجری سے پہلے یہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ اس طرح کر کے غم کا مہینہ شمار نہیں ہوتا تھا. اگرچہ اس مہینے میں شہادتیں ہوئی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا حضرت عمر کی شہادت یہ تو محرم کی ہوئی ہے، اور بھی ہوئی ہوں گی. اس میں خوشی کے کام بھی بڑے ہوئے ہیں. حضرت علی حضرت فاطمہ کی شادی محرم میں ہوئی ہے. آج شیعہ کہتے ہیں اور ہمارے بہت سے سنی بھی کہتے ہیں محرم کے مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے. حضرت علی حضرت فاطمہ کی شادی محرم کے مہینے میں ہوئی ہے. غالب گمان یہی ہے محرم کے مہینے میں ہوئی ہے. تو اب حضرت علی حضرت فاطمہ کی شادی سے یہ خوشی کا مہینہ نہیں بن گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی وفات شہادت کی وجہ سے یہ غم کا مہینہ نہیں بن گیا. جو سٹیٹس اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تھا، وہ سٹیٹس اس کا مسلمان کے لیے قیامت تک برقرار رہے گا. ہزاروں لوگ شہید بھی ہوتے ہیں، فوت بھی ہوتے ہیں، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور لیکن ان کی وجہ سے دین کے اندر اب ہم ایک مہینے کو یا بعض دنوں کو ہم ایک مخصوص مقام دے دیں. ایک بندے کی شادی جس دن ہوئی ہے وہ کہ میرے لیے پوری زندگی یہ دن اب خوشی کا دن رہے گا. اس کے لیے ذاتی طور پر تو وہ دل میں جو بھی تصور کرتا رہے، پوری امت کے لیے تو اس طرح کر کے جو ہے کسی کی خوشی کو خوشی بنا لینا اور کسی کے غم کو غم بنا لینا. حضرت حسین کا تعلق کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے، سب کے ساتھ ہی ہے. لیکن
ان کی شہادت کے دن کو پوری امت کے لیے غم کا مہینہ، اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے دینا، تو یہ ایسی ہی باتیں ہیں ساری، اور یہ سارا کا سارا جو ہے یہ سارا دین کے اندر بعد میں یہ چیزیں دہرائی ہیں، یہ 200-300 سال کے بعد یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں۔ پہلے شروع کے ادوار میں جو بہترین دور ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان میں یہ چیزیں موجود ہی نہیں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی کئی سو سال تک یہ چیزیں موجود نہیں تھی، یہ 200-300-400 سال کے بعد لوگوں نے دین میں شامل کی ہیں۔ تو جو چیزیں 200-300 سال کے بعد دین میں شامل ہوئی ہیں وہ دین کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اللہ مشرکین مکہ کے بارے میں بڑا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان مشرکین مکہ نے کچھ ایسے شریک بنا رکھے ہیں جو دین گھڑ گھڑ کے، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، تو وہ ان کے سامنے دین گھڑ گھڑ کے پیش کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے دین گھڑا کیسے جا سکتا ہے؟ اپنی طرف سے کسی دین کو خوشی کا دن، کسی دن کو غمی کا دن کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اب اللہ نے ہمارے لیے عید کا دن خوشی کا دن بنا دیا۔ اب اگر عید کے دن اللہ نہ کرے کسی کی شہادت ہو جاتی، کسی بہت بڑے ہمارے ہیرو کی شہادت ہو جاتی، کیا ہم عید کو غم کا دن بنا لیتے؟ کبھی نہ غم کا دن بناتے۔ جب اللہ نے خوشی کا دن بنا دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ خوشی کا دن تھا، اب قیامت تک مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن رہے گا، چاہے اس کے اندر اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، کوئی بہت ہولناک واقعہ ہو جائے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں تھا، 10 محرم کا دن خوشی کا دن تھا، ایک شکرانے کا دن تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو اس دن فرعون سے نجات دی، ایک شکرانے کا دن تھا، ایک خوشی کا دن تھا 10 محرم کا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب اس دن کا سٹیٹس تبدیل نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کے لیے۔ دیگر لوگ تبدیل کرتے رہے، ایک مسلمان جس کے لیے قرآن اور سنت سب کچھ ہے، جس کے لیے دین جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ مکمل ہو گیا، اس کے لیے اس دن کا سٹیٹس تبدیل نہیں ہو سکتا۔ میرے لیے انشاءاللہ آپ سب کے لیے 10 محرم کا دن خوشی کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اور ہم شکرانے کا روزہ رکھیں گے اس دن، خوشی کا روزہ، غم کا نہیں روزہ رکھیں گے، غم نہیں منائیں گے، خوشی کا دن کا روزہ رکھیں گے۔ حضرت حسین کے لیے ان کا ذکر آئے گا، ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو جس طرح حضرت عمر کی شہادت کا دن ہوتا ہے، دیگر شہادت، دیکھیں ہم نہ کسی خوشی کی وجہ سے کسی دن کو ہم خوشی کا دن بھی نہیں مناتے، اور کسی کی شہادت اور موت کی وجہ سے ہم کسی کے دن کو غم کا دن بھی نہیں مناتے۔ اسلام کے اندر تو یہ نبی کے پیدا ہونے کے دن کی بھی خوشی وغیرہ اور نبی کے فوت ہونے کے دن کا بھی غم وغیرہ کی صورتحال نہیں، ایسی صورتحال اسلام کے اندر موجود نہیں۔ اگر ہوتی تو کتنے انبیاء کرام علیہ السلام تھے، نبی پاک کے جد الانبیاء حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان کی پیدائش کا دن ہمیں پتہ ہوتا ہے، ان کی وفات کا دن ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور منایا جاتا ہے اسلام کے اندر۔ تو یہ دنوں کو منانا یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ تو غیروں سے ہم میں آیا ہے، یہ سالگرہ اور یہ سو اور یہ وفات کے دن اور یہ چیزیں غیروں سے آئی ہیں ہمیں، اور ہم نے ان کو اپنا لیا آج۔ مغرب کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جب رسول ایک ختم ہوتا ہے اس کے زیرو کارڈ ایک لائن میں کرتے ہیں، اچھا تعزیت والے سامنے کرتے، اچھا میں نے جانا ہے وہ پھر سب سے مل کے آپ کرا صحیح ہے۔ تیسرے دن یہ ہوتا ہے مغرب سے عشاء، ہندو کا عرب لوگ دیکھیے تیسرے دن کو مغرب سے عشاء تک اس کام کے لیے خاص کر لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں اس نیت سے کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک ہمیں غم منانے کی اجازت دی ہے، انسان 3 دن تک جو ہے وہ غم کر سکتا ہے، اس طور پر جو ہے وہ کوئی معاملہ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تیسرے دن بھی ایک خاص طریقہ بنا لیا جائے، میں آپ سے کہوں یہ عرب بھی طریقہ بنائیں گے ہم اس کو بھی غلط کہیں گے اگر وہ طریقہ بنا لیں تو۔ اگر یہ ان کے ہاں طریقہ نہ ہو، ویسے جو ہے نا تیسرے دن ہو جائے معاملہ، دوسرے دن ہو جائے، پہلے دن ہو جائے، طریقہ بنائے بغیر 3 دن تک سوگ منایا جا سکتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق۔ عورت جو ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے جب تک اس کی عدت ہے، باقی لوگوں کے لیے 3 دن تک وہ کہہ سکتے ہیں جی ہم جو ہے نا وہ
بہت بڑکیلے اور اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، ہم خوشی نہیں منائیں گے. 3 دن تک اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے کسی وقت کو خاص کیے بغیر. اب کچھ لوگ اب 3 دن کے شوق سے سوئم ثابت کرنا شروع کر دیں، ہم تیسرے دن غم منائیں گے. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز طے کر لی جائے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طے نہیں تھی وہ بھی غلط ہو جائے گی. ہاں 100 کی نیت سے 3 دن کے اندر کوئی بھی کام ہو سکتا ہے طے کیے بغیر. لٹا دی ہوئی ہے نہیں ہے، حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے. میں حدیث آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں تاکہ آپ اس کا ترجمہ خود ہی دیکھ لیجئے. سلسلہ اس کا حکم دیکھتے ہیں پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن درجے کی ہے. الحکم والمتن حسن، ٹھیک ہے جی، حدیث صحیح ہے. یہ اس کی صحیح 11 سندیں اس کی ایسی ہیں جو صحیح ہے. اب اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی، نہیں ہے کوئی بھی شخص جو مجھ پہ سلام پڑھے، درود و سلام پڑھے، الا رد اللہ علی روحی، مگر اللہ مجھ پر روح لٹا دیتے ہیں. آپ جو ترجمہ کر رہے تھے اس میں یہ تھا کہ اللہ نے روح لٹا دی ہوئی ہے، یعنی ہر وقت روح لوٹی رہتی ہے. نہیں، جب کوئی سلام پڑھتا ہے تب اللہ روح لٹاتے ہیں، پھر واپس چلی جاتی ہے. جب کوئی سلام ہوتا ہے اللہ اس وقت روح لٹاتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ کے فوت ہونے کے بعد اللہ نے روح لٹا دی ہے اور آپ اس وقت روح کے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں قبر مبارک میں، ایسا نہیں ہے. جب کوئی سلام پڑھا جاتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین روح لٹاتے ہیں. اس کی تفصیلات کیا ہیں ہم اس کی تفصیلات نہیں سمجھ سکتے. ایک وقت میں ہزاروں لوگ سلام پڑھ رہے ہو سکتے ہیں، تو یہ مختلف اوقات میں کیا ہر وقت روح لٹائی جاتی رہتی ہے؟ جو اللہ رب العالمین، جو نبی وسلم کا فرمان ہے، ہمارا اس فرمان پر ایمان ہے، اس کی تشریحات میں ہم زیادہ نہیں جاتے. جب کوئی شخص نبی وسلم پر سلام درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین، آسمانوں کا فرمان ہے، اللہ مجھ پر روح لٹاتے ہیں تاکہ میں اس پر سلام کا جواب دوں. گویا کہ پھر وہ روح واپس چلی جاتی ہے. تو پھر جب کوئی سلام پڑھتا ہے پھر اللہ روح لٹاتے ہیں، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں. تو اس سے کچھ لوگ جو ہے استدلال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اور یہاں سے سارا معاملہ جو ہے نا وہ پھر آگے اس بنیاد پر عمارت کھڑی کی جاتی ہے. سنتے نہیں، اگر سنتے ہوتے، یہاں تو اب روح لٹانے کا ذکر ہے. دیگر احادیث میں مزید وضاحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے مقرر کیے ہوئے، صحیح حدیث ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں. ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، حدیث ہے وہ کہ اللہ کے لیے زمین میں فرشتے موجود ہیں. کھول دیتا ہوں حدیث کو بھی، میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کے سامنے. جی ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض فضلا عن کتاب الناس. آسمان کی زندگی میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، تو آپ نے فرمائی ہے نہیں، وہاں تو فوت ہونے کا ذکر بھی نہیں ہے. میں چلے دوبارہ حدیث کھولتا ہوں. ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ کے لیے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں پھر رہے ہیں. یبلغونی عن امتی السلام، جو مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ یہ حدیث بھی صحیح ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچایا جاتا ہے، آپ خود سنتے نہیں ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سلام سنتے ہیں، خود سنتے نہیں. اگر سنتے ہوتے تو فرشتے مقرر نہ ہوتے، تو فرشتے نہ پہنچاتے ہوتے تو فرشتے سلام پہنچاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ جو بندہ مجھ پہ سلام پڑھے گا، یعنی میرے فوت ہونے کے بعد، حدیث میں الفاظ میں نہیں ہے لیکن حدیث کا مفہوم یہی ہے کیونکہ حدیث میں روح لٹانے کا ذکر موجود ہے. تو روح تو تب لٹائی جاتی ہے جب بندہ فوت ہو گیا. وہ ہے کہ وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمائی، اپنے فوت ہونے کے بعد اگر مجھ پر تب بھی لوگ درود پڑھیں گے تو سلام پڑھیں گے تو اللہ مجھ پہ روح لٹائیں گے، میں جواب دوں گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح جیسے پہلے تھے وہ ہو جائیں گے. تو اب اللہ رب العالمین روح لٹاتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں، فرشتے آپ تک امت کا درود پہنچاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں سنتے. قرآن میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. مردوں کو تو نبی بھی نہیں سنا سکتے ذاتی طور پر.
اگر اللہ چاہیں تو اللہ سنا سکتے ہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہیں سنا دے. وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی قبروں والوں کو آپ بھی نہیں سنا سکتے، اللہ جسے چاہیں سنا دے. اللہ نے بدر والوں کی بات آئی، بدر والوں کو اللہ نے سنا دیا آپ کی طرف سے، وہ معجزہ ہے. تو بدر والوں نے سن لیا ہمارا ایمان ہے، بدر والوں نے سن لیا، ورنہ قبر والوں کو کوئی شخص نہیں سنا سکتا. قبر والے چھوڑیں، ایک بندہ فوت ہو جائے ہمارے سامنے موجود ہو، اسے نہیں سنا سکتا. قبر والے کا تو مسئلہ دور کا ہے. کیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں سنا سکتا؟ یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمائی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جو میں نے یہ جو ان الہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امت السلام، یہ سنن نسائی میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، یہ حدیث صحیح ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ مردہ شخص سن نہیں سکتا، اس کو کوئی بندہ سنا نہیں سکتا. اللہ کوئی چیز سنانا چاہے اللہ سنا سکتا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کے لیے اصول نہیں ہے. کوئی شخص سنا نہیں سکتا. صرف دلیل دے دوں آپ کو، پھر میں آپ کا سوال سنتا ہوں. یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، پکار کا جواب دینا تو دور کی بات، وہ ان کی پکار سے غافل ہیں. قیامت تک مردہ، چاہے وہ کوئی ولی کیوں نہ ہو اللہ کا، کوئی بہت نیک شخص کیوں نہ ہو، تو وہ قیامت تک جو ہے وہ پکار نہیں سن سکتا، جواب دینا تو دور کی بات. اور جب پھر لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو دشمن بن جائیں گے. اور یہی بات قرآن پاک کی کئی آیات میں ہے. یہ بھی سورہ اعراف کی آیت ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کب اٹھے گی، یہ سورہ نمل کی آیت ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، سورہ نمل کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ غیب جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ سورہ نمل آیت نمبر 65-66 میں ہے. اے اللہ نبی آپ فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے وہ غیب جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انہیں تو اتنے بھی نہیں پتا کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، غیب انہوں نے کیا خاک جاننا ہے. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 65 ہے. جی علی صاحب سورہ حج کی. جی 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 ایک سوال تھوڑا چینج ہو گیا ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں. ویسے کہ حضرت ابن عباس کا اللہ کا دن اور ہمارا دن، اس کے بارے میں قرآن پاک میں 3 آیتیں ہیں. ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. یہ سورہ معارج کی آیت ہے، آپ کو پتہ ہوگا. دوسری آیت ہے. ایک سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. سورہ سجدہ کی آیت ہے 1000 سنۃ مما تعدون. یہ آیت ہے جی سورہ سجدہ کی. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. اور تیسری آیت بھی کھلی ہوئی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 47 جو آپ کہہ رہے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. حضرت ابن عباس جو سب سے بڑے مفسر ہیں تو وہ فرماتے ہیں یہ تینوں دن مختلف ہیں، تینوں دن مختلف ہیں، ایک دن نہیں ہے. لیکن انہوں نے بھی ان تینوں دنوں کی تحدید نہیں فرمائی. انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان دنوں کی تحدید کیا ہے، لیکن ایک بات انہوں نے فرمائی، کہتے ہیں یہ تینوں دن ایک نہیں ہے، تینوں دن الگ الگ ہیں، تینوں دن مختلف ہیں. ہو سکتا ہے دیکھیے ایسی کوئی تفسیر کرنی ہے تو ایسی تفسیر کو ہم نے ہو سکتا ہے کہ کرنی ہے، ایسے ہم نے یقینی بات نہیں کرنی. ہو سکتا ہے، اللہ کو پتہ ہے. اللہ تو ٹائم کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زمین کے اندر جو ہے وہ ٹائم کچھ اور ہو، اور مریخ میں کچھ اور ہو، دیگر علاقوں میں کچھ اور ہو، دیگر گلیکسیز میں کچھ اور ہو. اللہ کے ہاں ٹائم کچھ اور ہمارے ہاں کچھ اور ہو. آپ یہ دیکھیے زمین کے اندر ہی جو ٹائم گزرتا ہے یہ سب لوگوں کے لیے ایک جیسا ٹائم گزر رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں خوشی کے موقع پہ ٹائم جلدی گزر جاتا ہے، غم کے موقع پہ ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے، اور انتظار ہو تو ٹائم رک ہی جاتا ہے ویسے ہی. تو قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہے. قیامت کے دن کتنا ہولناک دن ہے. قیامت کے دن جو ہے وہ 1000 سال کا
یا قرآن پاک کی آیت کے مطابق 50,000 سال کا، مومن کے لیے پتہ کتنی جلدی گزر جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ شاید جیسے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اتنی جلدی گزر جائے گا، ایسے بھی الفاظ مومن کے لیے. تو یا اس سے قریب الفاظ ہیں، مجھے الفاظ یاد نہیں ہے، ابھی حدیث نکالوں گا تو نکل آئے گی. ویسے مومن کے لیے 2 رکعتیں پڑھنے کے برابر. تو یہ مثال، اب دیکھیے انسان دنیا میں کتنا لمبا وقت گزارتا ہے، 100 سال کا وقت گزار دیتا ہے. ایسے لوگ بھی جنہوں نے 1000 سال گزارے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ پتہ نہیں ہم ایک لمحہ، ہم کچھ عرصہ زمین میں رہ کے آئے ہیں، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کے آئے ہیں. جو وقت گزر جاتا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جو وقت آنے والا ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے. حالانکہ ایک جیسا ہوتا ہے. پھر ایک شخص کے لیے 3 گھنٹے ایسے گزر جاتے ہیں جب وہ کوئی خوشی وغیرہ اور تفریح میں ہو، اور جب انتظار ہو تو 5 منٹ نہیں گزرتے، تکلیف ہو اور انتظار ہو. تو بہرحال یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان چیزوں کے پابند نہیں ہے، ہم ان چیزوں کے پابند ہیں. بہرحال تو مختلف لوگوں کے لیے بہت مختلف ہوتا ہے. چلیں کوئی اور بات ہے تو سوال ہے تو کر لیجیے، ورنہ پھر شروع کرتے ہیں. وہ سوال رہ گئی کہ قرآن پڑھنے والا ہے وہ بڑا عام کام ہو سکے، جو سمجھنے کے لیے جو بہت ہو جائے کہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ میں نے اس کا یہ جواب دیا تھا. میں نے کہا کہ دیکھیں اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے تو ہم پڑھیں، تو ہمیں اس کی مثال ڈھونڈنی چاہیے. میرے خیال میں مثال ملے گی نہیں اس کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے لیے، حضرت جعفر طیار کے لیے، دیگر حضرت خدیجہ کے لیے، دیگر اپنے پیاروں کے لیے آپ نے پڑھا ہو، یا آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب دی ہو کہ قرآن پڑھو. تو جو بندہ اپنی زندگی میں قرآن پڑھتا ہے تو اللہ قرآن فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو صرف اسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے جو انسان نے خود محنت کی ہو. اب یہ ایک عام اصول ہے کہ قیامت کے دن انسان کو وہ فائدہ ملے گا جو انسان نے خود محنت کی ہے، یا انسان نے خود محنت کی ہو یا انسان اس میں سبب بنا ہو. ماں باپ نے بچوں کی تربیت کر دی، اب بچے جو بھی نیکی کریں گے ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا، جس حدیث سے ثابت ہے. اس کے علاوہ ایک انسان نے محنت نہیں کی لیکن اس کو کسی چیز کا ثواب مل جائے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، اس کا تو ثواب مل جائے گا. جیسے ایک شخص نے جو ہے وہ حج نہیں کیا تو اس کی طرف سے کوئی حج کر دے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے عزیزوں میں سے، تو اس کو حج کا ثواب مل جائے گا، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. آپ سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ میرے باپ کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، اس نے حج نہیں کیا، کیا اسے فائدہ ہوگا اگر میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اس کی طرف سے ادا کرتی تو ادا ہوتا یا نہیں؟ عرض کرنے لگی ہو جاتا. تو آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ کا قرض ہے، اگر تم ادا کرو گی تو یہ اللہ کا قرض بھی ادا ہو جائے گا. تو پتہ لگا کہ حج عمرہ اس جیسی چیز ہو تو یہ ادا ہو جاتی ہے. تو عام اصول یہ ہے کہ ایک شخص کو صرف وہی فائدہ پہنچتا جو اس نے خود کیا یا جس میں وہ سبب بنا. اس کے علاوہ جس چیز کا فائدہ پہنچنا ہے وہ اگر حدیث سے ثابت ہے تو فائدہ پہنچے گا، ورنہ عام اصول نہیں پہنچے گا. تو اب قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہم کسی کو ہبہ کر سکتے ہیں، یا ہم نماز پڑھیں، ہم کہ اس نماز پڑھنے کا ثواب میں اپنی ماں کو اپنے باپ کو ہبہ کرتا ہوں، تو یہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ تو اگر تو یہ ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ٹھیک ہے، اگر ثابت نہیں ہے تو میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے کوئی ایسی بات ثابت ہو جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی ہو کہ جی فلاں نے قرآن پڑھا ہو اور اس نے کسی کو ہبہ کر دیا ہو. ایسی کوئی مثال میرے علم میں نہیں ہے. بس اب ذہن میں نہیں ہے. روح کے بارے میں تو ویسے پہلے ڈسپلے کر دی ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ مردہ کو نہیں ہم سنا سکتے، مردہ کو سنانا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو سنا سکتے ہیں. تو مردہ شخص نہیں سنتا، اور جو لوگ کہتے ہیں مردہ سنتا ہے، یہاں سے ساری آگے دیگر خرافات شروع ہوتی ہیں کہ وہ سنتے ہیں اور وہ پھر دنیا سے زیادہ سنتے ہیں، پھر وہ ہماری حاجتیں بھی پوری کر سکتے ہیں. تو ساری بنیاد یہ مردوں کے سننے سے شروع ہوتی ہے. تو قرآن ہمیں یہ اصول دیتا ہے مردہ سنتا نہیں ہے. ہم زندہ لوگ مردہ لوگوں کو سنا ہی نہیں سکتے، ان کی دنیا فرق ہو گئی، ہماری دنیا فرق ہو گئی. وہ ہم عالم دنیا میں ہیں، وہ عالم برزخ میں ہیں. عالم برزخ کے الگ اصول ہیں، ہم ان کو نہیں سنا سکتے. اللہ تعالیٰ ہماری بات پہنچا. میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے سامنے ایک مردہ پڑا ہو چارپائی پہ، ہم اس کو نہیں سنا سکتے. کچھ جانے کہ وہ قبر میں موجود ہو، اس کو ہم نہیں سنا سکتے. سلام اور درود ایک ہی چیز ہے نا، صلات اور سلام. وہ فرشتے ہماری طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ میں روح اٹھاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں.
اس طرح ہوتا ہے، پہنچاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رول اٹھائی جاتی ہے اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں. دونوں احادیث مبارکہ ہیں جس سے پتہ لگتا ہے. چلیں جی شروع کرتے ہیں. ٹائم ہو گیا آگے، چلیں ٹائم 4-5 منٹ رہ گئے. کوئی سوال ہے تو سوال ہی کر لیجیے. دیکھیے حدیث مبارکہ یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ جی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، اور ان کو بڑی بات کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا، چھوٹی بات پہ عذاب ہو رہا ہے. اما احدہما، ان دونوں میں سے ایک، فکان لا یستتر من البول، وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. تو پیشاب کے قطرے جو ہیں، قبر کا اکثر عذاب آپ کو میں عرض کروں پیشاب کے قطروں سے ہے. یعنی یہ چھوٹے اعمال ہیں ہماری نظروں میں، اللہ کی نظروں میں یہ چھوٹے نہیں ہیں، بڑے ہیں، اس لیے ان پہ عذاب ہوتا ہے. یہاں جو ہے نا کہ بڑے گناہ پر ان کو عذاب نہیں ہو رہا، یعنی انسانوں کی نظروں میں، اللہ کے ہاں وہ بڑے ہیں. تو ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے قطروں سے ہوتا ہے، تو اس کی انسان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. تو دوسرا شخص وہ چغلی کھاتا تھا. یہ زبان کی جو حفاظت ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. اور جو لوگ چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، جو ہمیں اللہ معاف کرے شاید ہم میں سے کوئی بھی اس سے آج بچا ہوا نہ ہو، تو چغلی اور زبان کی حفاظت اور دوسرے کے بارے میں اس کی پیٹھ پیچھے بات کرنا، شکایتیں لگانا بلا وجہ، یہ بھی قبر کے عذاب کا سبب ہے. ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، پھر آپ نے ایک تر ٹہنی لی، فشقها نصفین، پھر آپ نے اس کے 2 حصے کیے. فغرز فی کل قبر واحدہ، آپ نے دونوں قبروں میں وہ 2 حصے کیے ٹہنی کے، ایک اس قبر پہ ایک اس قبر پہ لگا دیا. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم یلبسا، شاید کہ ان سے عذاب ہلکا کر دیا جائے جب تک یہ ٹہنیاں سوکھتی نہیں ہیں. شاید کے الفاظ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بات کرتے، پہلی بات ہے آپ کو پتا تھا ان کو عذاب ہو رہا ہے وحی کے ذریعے. اب آپ نے جو عمل فرمایا آپ نے وحی کی روشنی میں فرمایا. اب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، تو جب آپ نے عمل کیے ہیں اور آپ نے فرمایا شاید کہ ہلکا ہو جائے عذاب، اب یہ آپ کا ذاتی عمل ہے اور آپ نے امت کو اس کی ترغیب نہیں دی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے آپ کے بعد یہ عمل کیا ہے. اگر یہ ایسا عمل ہوتا جو کرنا ہوتا اور اس کی ترغیب ہوتی تو صحابہ کرام بھی کرتے. لیکن کوئی شخص اگر یہ سمجھ کے کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہمارے لیے اجازت موجود ہے، کوئی شخص ایسا کر لے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے وہ شرک کا کام کیا ہے، کہ اس نے حرام کام کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی فوت ہونے لگے تو انہوں نے یہ وصیت کی اپنے لواحقین کو کہ جب میں فوت ہوں تو میری قبر پہ ایک تر ٹہنی لگا دینا. اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا. تو بجائے اس کے کہ پھول رکھیں آج، اگر کسی نے کرنا ہے تو صحابہ کرام نے اس پہ عمل نہیں کیا، یہ بات کی جائے شاید اس کا جو ہے وہ کوئی فائدہ ہو جائے، ورنہ پھولوں وغیرہ کا ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر یہ ہو کہ جی اگر ایک بندہ گناہ گار ہو تو جس طرح ایک صحابی نے عمل کیا، ایسے عمل کو ہم حرام اور ایسے عمل کو ہم شرک نہیں کہہ سکتے، غلط نہیں کہہ سکتے. چلو اس کی مثال موجود ہے. میں کہتا ہوں انسان بچے، اس سے بھی بچے. دیگر صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا. اگر کسی نے کرنا ہے یہ پھول وغیرہ رکھنے کا مسئلہ، ویسے میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو کہ جب مردوں کو قبر میں دفناتے ہیں تو کئی لوگ ٹہنی لگا دیتے ہیں. اس حد تک کر لیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. واللہ اعلم. پھول وغیرہ میں نے بتایا یہ آج سے ثابت نہیں ہے یہ چیز، تو اس کو آج جو ہے اس طرح کر کے کرنا صحیح نہیں ہے. نہیں اب ضروری نہیں کہ پھول جو ہیں وہ صرف قبروں کے لیے ہی ہوں. جو قبرستانوں پہ لگا کے بیٹھے ہیں ان کو اس طرح کے نہیں بیٹھنے چاہیے. اگر ایک چیز مصنوع نہیں ہے تو ایک اس کو رواج دینے کے لیے تو وہ چیز بھی صحیح نہیں ہے. اب جو لوگ جو ہیں وہ 14 فروری کو اس قسم کے پھول جو لے کے پھرتے ہیں اور ویلنٹائن ڈے کے لیے، تو
ایک بندہ جو ہے وہ غلطی کے اندر تعاون البر والتقوی ولا تعاون الاثم والعدوان، انسان نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرے، گناہ کے کام میں تعاون نہ کرے، پھر بندہ اللہ نہ کرے اللہ معاف کرے اس میں شریک ہوگا۔ اصل میں وہی ہے کہ کیا یہ چیزیں ثابت ہیں، یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ چلے ایک حدیث مبارکہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ جی جی محرم کے پہلے 10 دنوں میں لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں قبروں کے اوپر جاتے ہیں، قبروں کی کرتے ہیں، یہ بھی کرنا چاہیے۔ محرم کے 10 دنوں کے بارے میں یہ عمل میرے علم میں نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے شروع کے 10 دنوں میں قبرستان پہ جانے کی فضیلت بیان کی ہو، میرے علم میں ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات میرے علم میں ہے کہ محرم کا جو پہلا عشرہ ہے یہ عشرہ ایک افضل عشرہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ 3 عشرے پورے سال میں، ایک تابعی فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ صحابہ کرام 3 عشروں کو فضیلت دیتے تھے۔ صحابہ کرام، ہمارے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو مثال بنایا گیا ہے۔ صحابہ کرام جو ہیں کوئی کام اس طرح نہیں کرتے تھے، خاص طور پر جب سارے صحابہ کام کر رہے ہیں تو کہ وہ چیز مسنون نہ ہو، تو صحابہ کرام 3 عشروں کو اہمیت دیتے تھے۔ ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ، باقی دنوں سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اگرچہ پہلے دنوں کو بھی فضیلت دیتے تھے، آخری عشرے کو خاص اہمیت دیتے تھے کیونکہ وہ آخری عشرے کی راتیں خاص طور پہ افضل ہیں۔ اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اس کے دن تو رمضان سے بھی افضل ہے، اور جو محرم کا پہلا عشرہ یہ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو محرم کی اہمیت، اور ایک حدیث مبارکہ میں پورے ماہ محرم کی اہمیت ہے کہ محرم کا نام محرم رکھا گیا جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ تعظیم والا مہینہ ہے اور اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ صحیح حدیث میں شہر اللہ المحرم، تو یہ مہینہ جو ہے وہ بڑا معظم مہینہ ہے۔ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یہ دیگر حرمت والے مہینوں سے یہ زیادہ حرمت رکھتا ہے، اس کو اس کا نام ہی محرم ہے اور اس کو شہر اللہ قرار دیا گیا۔ اور اس مہینے کے بارے میں ایک صحیح حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا کہ اس مہینے روزہ رکھنا، یہ سال رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اس مہینے کے دنوں کا روزہ ہے، تو اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، خاص طور پہ 9-10 ذوالحجہ کا روزہ جو ہے اس سے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی معاملے میں آگے بڑھاتے ہوئے جی تھوڑا سفر کے بارے میں بتا دیں کہ ہم نے سے سفر میں کچھ کام کرنے جی اصل میں سفر جو ہے یہ اصل میں ٹائم اس وقت نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ کسی دن جو ہے نا اذان کے بعد کر لیں گے۔ ویسے اشارہ کر دیتا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا تقریباً۔ سفر صفر سے ہے، صفر کہتے ہیں خالی کو۔ عرب لوگ سفر لفظ کو پسند نہیں کرتے تھے، سفر لفظ کو وہ سمجھتے تھے کہ جو سفر ہے یہ صفر سے ہے، خالی سے ہے اور بے برکتی اور اس سے ہے، تو وہ بدشگونی لیتے تھے سفر سے۔ تو آخر میں احادیث مبارکہ میں کہ بدشگونی لینے سے منع فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ اس انداز سے جو ہے وہ سفر سے بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ لا سفر، باقاعدہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ یہ جو سفر کے بارے میں بدشگونی کا عقیدہ ہے تو ایسا عقیدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا لا عدوى ولا سفر، نہ تو کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، یہ صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی، ایک منٹ، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا غول، تو نہ کوئی بیماری متعدی ہے نہ سفر کی نحوست بھی نہیں ہے۔ تو سفر کے بارے میں جو عرب لوگوں کا عقیدہ تھا یہ عقیدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ آپ کو، یہ حدیث کھل گئی آپ کے سامنے، میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا تھا، ایسے ہی جو ہے وہ علم کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پڑھی تو بڑی اچھی لگی۔ حضرت ابو الدرداء ایک دفعہ موجود تھے، حضرت کثیر بن قیس ہیں ایک تابعی، وہ کہتے ہیں میں ابو الدرداء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا دمشق کی ایک مسجد میں۔ حضرت ابو الدرداء وہ جلیل القدر صحابی، تو کہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور وہ عرض کرنے لگا اے ابو الدرداء میں آپ کے پاس مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء دمشق میں تھے، شام میں، تو وہ آدمی آیا مدینہ منورہ سے، کہنے لگا میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں اور ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ آپ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے،
آپ کے علاوہ اور کوئی بیان نہیں کرتا، تو میں اس حدیث کو سننے کے لیے میں نے مدینہ سے سفر کیا ہے صرف ایک حدیث کے لیے، اور میں آپ سے سننے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء کہنے لگے کہ تمہاری کوئی اور ضرورت تو نہیں ہے، صرف اس کام کے لیے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، وہ شخص کہنے لگا لا، میرا اور کوئی حاجت نہیں۔ ابو درداء پھر پوچھتے ہیں ولا لتجارہ، کوئی تجارت کا مقصد بھی نہیں ہے؟ ممکن ہے تم نے کہا ساتھ تجارت بھی کر لوں گا۔ وہ کہنے لگا لا، تجارت کا مقصد بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء نے پھر پوچھا ولا جئت الا لهذا الحديث، کیا تم صرف یہ حدیث سننے آئے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا جی ہاں میں حدیث سننے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء نے پھر انہیں ایک حدیث بیان کی۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہمارا آج یہاں آنے کا مقصد کوئی ہمارا آپس میں کوئی دنیاوی مقصد ہے، کوئی ہم نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے، یا ہم نے کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہے جس سے ہمیں کوئی وظیفہ ملے گا، حکومت میں کوئی نوکری ملے گی، کوئی ایسی بات ہوگی۔ اگر کسی کا مقصد ہے تو ہمیں اپنی نیتیں صحیح کر لینی چاہیے، اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو حضرت ابو درداء نے پورا یقین کیا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ تو حضرت ابو درداء نے پوچھا کیا صرف یہ حدیث سننے آئے ہو مدینہ منورہ سے، اتنا لمبا سفر؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو پھر حضرت ابو درداء نے ایک حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو ایسے راستے پر چلتا ہے کہ جس میں علم کی تلاش میں ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے ایک مسافت طے کرتا ہے، یہ تو بہت لمبی مسافت ہے، بہت بڑا اجر ہے، تو علم کے لیے لمبی مسافت بھی طے کرنی چاہیے اگر ضرورت ہو تو جو بندہ ایسے راستے پر چلتا ہے کہ جس میں علم کی تلاش میں ہوتا ہے تو اللہ اس کو جنت کے رستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے، وہ جنت کا راستہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرشتے پر بچھاتے ہیں، رضاً لطالب العلم، علم کے طالب کے پر خوش ہوتے ہوئے، طالب علم پر خوش ہوتے ہوئے فرشتے اس کے قدموں میں پر بچھاتے ہیں، فرشتوں جیسی نورانی مخلوق۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، ایک عالم شخص جو علم سکھانے والا ہے تو جو کچھ آسمان میں ہے، جتنی مخلوقات آسمان میں ہیں، جتنی مخلوقات زمین میں ہیں، ہمیں تو مخلوقات کی تعداد کا تو پتہ دور کی بات ہے، اقسام کا نہیں پتہ کتنی اقسام ہیں مخلوقات کی، ہزاروں کروڑوں لاکھوں اقسام ہیں، زمین و آسمان کی ہر مخلوق، صرف فرشتے ہی لے لیں تو وہ ان گنت ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے کتنے زیادہ ہے۔ تو یہ تمام کے تمام عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش دعا کرتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، ہر شے حتیٰ کہ پانی میں مچھلی بھی۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور عالم کی فضیلت ایک عابد شخص پر ایسے ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت جو 14ویں رات کا چاند ہو دیگر ستاروں پر۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث، یہ نبی کی وراثت ہے جو علم آگے پھیلتے ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء نے درہم اور دینار کی وراثت نہیں چھوڑی، وانما ورثوا العلم، انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے۔ اب یہ ایک شخص کی خوش نصیبی ہے جو اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، یہ حدیث ہے پوری، یہاں تک نبی وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے اس کو لیا، علم کو، قرآن کو، وہاں تو حدیث کی بات ہو رہی ہے، ہم الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جس نے اس کو لیا تو اس نے پھر بہت بڑا اس نے خیر کا حصہ لے لیا، اخذ بحظ وافر۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح ہے اور علم کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند احمد، صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ یہ باقی سنن کی کتابوں میں ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ جو علم ہے تو اس علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اس کا انشاءاللہ ہمیں اندازہ تب ہوگا جب قیامت کے دن جو ہے ہم میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے۔ جی جی بتائیے۔ جی جی یہ روزے اول سے ہے، یہ جو محرم حرمت والا مہینہ ہے یہ روزے اول سے ہے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام۔ کوئی اور حدیث پوچھنے آئے تھے، کوئی اور حدیث پوچھنے آئے تھے۔
تو انہوں نے ان کو ان کی انہوں نے کہا کہ تم نے دیکھیے ایک بندہ محنت کرے نا تو اگلے بندے کو جو ہے نا وہ حدیث بیان کرنی چاہیے تاکہ جو ہے نا اسے خوشی بھی ہو اور جو ہے نا کہ اس نے اچھا کام کیا ہے. بتاتا ہوں کوئی اور حدیث سننے آئے تھے تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ تم نے اتنا لمبا سفر کیا ایک حدیث کے لیے تو تمہارا سفر رائے گاہ نہیں گیا تم جنت کے رستے پہ چل پڑے ہو. اور پوری حدیث جو ہے تو یہ حدیث جو ہے یہ اللہم ادخلنا علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام یہ حدیث جو ہے ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان حدیث صحیح ہے. یہ نئے سال کی حدیث تو صحیح ہے. اس میں نئے سال کا ذکر بھی ہے جب سال شروع ہوتا یا جب سال داخل ہوتا ہے یا مہینہ داخل ہوتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.